بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور اس دوران وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. بات سوال وہی ہے, کل سے میرا خیال ہونا ہے تو 17 اکتوبر تک رہے گا. سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ میں صرف اس میں یہ جو سعید چوہی صاحب نے تسی چاہتے میں ہو سعید چوہی صاحب نے پاس آن کرنے لگا ہوں. اچھا انہوں بولتے ہیں میں صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ رات 12 بجے اس وقت سیکیورٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ پہلے پولیس ہے, اس کے بعد ایف سی رینجرز ہیں, اور اس کے بعد فوج ہے. آج رات 12 بجے کے بعد آگے پولیس ہوگی, پیچھے فوج ہوگی. اچھا جی, ہاں جی, یعنی رینجرز جو ہے وہ دوسری لیئر میں نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. چوہی صاحب کی آرٹیکل 245 کے تحت فوج فرنٹ فوج معاملات سنبھالے گی, پولیس جی فوج آتی ہے. اچھا فوج ویسے تے 111 بریگیڈ تے وہ تو الگ وہ تو گئی. اس کا یہ نوٹیفیکیشن نہیں کرنا پڑتا. اچھا ٹھیک ہے. چوہی صاحب ارشاد فرمائیں اے کی پٹ سے آپا اے کی حل کی ڈاڑے کو اس کا کیا سیاسی حل جو ہے وہ تو کر کے دیکھ لیا ہے. ہاں منت ترلا بھی کیا ہے, اس کے جو مساق معیشت کی بات بھی کی, نیشنل ڈائیلاگ کی بات بھی ہوئی. لیکن وہ جو صاحب ہیں جیسے یہاں بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ جناب وہ سیکھ رہے ہیں, لیکن وہ شاید سکھانا چاہیے ان کو, لیکن وہ سیکھ ہی نہیں رہے. اب جو چڑھائی کی ہے انہوں نے, یہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ کیا ایسا کر سکتا ہے؟ پہلے بھی کیتا ہے, پرویز خٹک نے کیتا. سن لیں, ہاں پہلے بھی جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ سب نے دیکھا تھا, وہ نہیں داخل ہونے دیا گیا تھا ان کو وہاں پہ. اب اگر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے لے کے آتے ہیں وہاں سے جو 1122 کی ایمبولینسز, اور پھر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, پھر کرینیں, اور وہ آگے چل رہی ہیں, اور پھر مسلح لوگ, یہ اپنے تربیت یافتہ انہوں نے خود کہا کہ اب جو لوگ آئیں گے تربیت یافتہ لوگ آئیں گے, اور تربیت یافتہ لوگ جو ہیں وہ اب نان اسٹیٹ ایکٹر ہی ہوں گے, نان اسٹیٹ ایکٹر ہوں گے. وہ جو تحریک طالبان والے بھی ہو سکتے ہیں, تحریک طالبان پاکستان والے جن کے یہ نمائندے رہے ہیں پنجاب میں, انہوں نے ان کو مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کیا تھا ان کو اپنا عمران خان کو. تو ایسی صورت میں کیا ان کو آزادانہ اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت ملنی چاہیے؟ کیا یہ سیاسی شو ہے؟ یہ بھی دیکھیں نا, اگر یہ سیاسی شو نہیں ہے, انتشار پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں, اور یہاں باتیں ہو چکی ہیں کہ جناب یہ جو شنگھائی تعاون کانفرنس ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں. جب چائنا والے جہاں پاکستان میں آتے ہیں, کوئی وفد آتا ہے, تو اس وقت ہی کیوں اس کو یاد آتا ہے احتجاج کرنا. اور پھر جو عالمی طاقتیں ہیں جو CPEC-2 یا یہ جو بلاک ہے دوسرا چائنا والا, اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کے یہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں. پھر یہاں یہ باتیں بھی ہوئی ہیں, وہ زیک گولڈ سمتھ کی بات بھی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ جو خان صاحب ہیں جو جیل میں بند ہیں اس وقت, وہ اب ریاست کی ریٹ ختم کر کے کوئی ایسا انقلاب لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کے مدار المہام یہ ہیں یہ خود ہوں. انقلاب آ جائے, اور وہ انقلاب پاکستان جیسے ملک میں آ نہیں سکتا. ماضی کے جتنے بھی انقلاب ہیں دیکھیں آپ, اس کی جو انتہائی شکل ہے وہ ماشاء اللہ کی شکل میں ہی جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں یہاں پہ, وہ ان کا جو اختتام ہوا ہے, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ چاہ رہے ہوں گے کچھ ایسا کام لگ جائے. لیکن اس وقت ماضی میں جو ہوتا تھا, جب جو احتجاج شروع ہوتا تھا, جیسے جہاں بات کی مجاز صاحب نے کہ جہاں جناب بن گیا فوری طور پہ ایک گرینڈ الائنس ڈیموکریٹ فار ڈیموکریسی GAD, اس وقت ان کے پیچھے وہ قوتیں ہوتی تھیں جو چاہتی تھیں کہ ملک میں انتشار پھیلے اور اس کے نتیجے میں ہم فائدہ اٹھائیں, اور یہاں پھر مارشل لگے یا حکومت جو ہے اس کو گھر بھیج دیا جائے. پھر 58(2) کے ذریعے بھی سارا کچھ ہوتا رہا, جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب جو ہے ان کے پیچھے وہ قوت نہیں ہے, وہ اب ریاست کے ساتھ ریاست کہہ لیں یا حکومت اب اکٹھے ہیں. ریاست کہہ فوج تے حکومت کٹھے نہیں یار, سیدھی گل ہے. ٹھیک. ایسی صورت میں یہ جو انقلاب لانا چاہ رہے ہیں ماضی میں, لیکن دوسری سائڈ پہ عدلیہ اور عمران وہ بھی میں ذکر کر رہا ہوں, وہ بھی عرض کروں. عدلیہ کے حوالے سے بھی یہی ہے. عدلیہ وہ بلکہ شاید میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی, میرے ذہن میں ہے کہ عدلیہ یہ سمجھتی رہی ہے ماضی میں عدلیہ کو سپورٹ ہوتی تھی بندوق والوں کی,
اور جو جب جو وہ بندوق تانتے تھے اور پیچھے سے نشانہ لگاتے تھے وہ والے، اور عدلیہ سمجھ رہی تھی شاید ہمارا نشانہ جو ہے جی ہدف پہ لگ گیا ہے. یہ اس غلط فہمی کا شکار ہے ہمارے وہ ججز جو ایسا کر رہے ہیں، اس سے کل کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو جو ان کی جماعت کو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بہت سارے مقدمات آپ نے دیکھے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ میں گو ٹو سی یو یہ وغیرہ وغیرہ، وہ تو ساری پرانی باتیں نا. اب تازہ ترین جو چیزیں ہیں وہاں ہو رہی ہیں. وہاں اب بڑی نیک نیتی کے ساتھ حکومت نے یہ جو اعظم وزیر طارق کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اس نے پہلے لیک کر دی، جو میری بات ہوئی ہے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ وہ جو آئینی عدالت ہے اس کی تشکیل کے لیے یا ججز کی جو عمروں میں اضافے والی بات تھی ریٹائرمنٹ کی عمر، وہ کہہ رہے تھے ہم تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ ان کو اعتماد میں لینے گئے تھے. اب انہوں نے اس سے غلط مطلب اخذ کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو مخصوص رشتوں والے کیس کا جو فیصلہ آیا، سید منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کے ہیڈ تھے، اور پھر 63A والا جو فیصلہ پایا. اچھا اب اس کو میں کامران مرتضیٰ جیسے جو لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ بار کے ایسوسیشن کے صدر بھی رہ چکے ہوں ہیں، مولانا کی جماعت کے وہ ہیں، سینیٹر ہیں. اچھا یہ سارے لوگ میں نے خود سنے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے تھے 63A جو ہے ری رائٹ کر دیا ان کو. رات وہ یہ کہہ رہے تھے ایک ٹی وی چینل میں بیٹھ کے کہ یہ ٹائمنگ دیکھیں، یہ اچانک کیسے ہو گیا، بظاہر درخواست آ گئی، بظاہر بینچ بیٹھ گیا، بظاہر منیب اختر اٹھ گئے. یہ آپ جو نتیجہ ہے جو فیصلہ ہے کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا غیر آئینی ہے؟ جو آپ ماضی میں کہا کرتے تھے ری رائٹ کرنے والی بات، اور ری رائٹ کیا گا آئین جو ہے انہوں نے خط قلم کر کے اس کو بحال کر دیا اصل شکل میں آئین کو. تو آپ اس کی بات کریں. اب جو اچانک والی بات ہے، جو بظاہر والی بات وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر بھٹو کیس جو ہے جو ریفرنس تھا وہ کتنی دیر سے پڑا ہوا تھا، وہ ان کے دور میں پھر اچانک کیوں آ گیا باہر جناب؟ یہ جو قاضی صاحب ہیں، یہ میں نے وہی میں عرض کروں، پرویز مشرف والا جو کیس ہے اس کو سن رہا تھا، ہاتھ نہیں لگا رہا تھا. ان کا انتقال ہو گیا بیچ میں، ان کا بیچ میں انتقال ہو گیا تھا. اور فیض آباد والا کیس دوبارہ جو ہے وہ والا، وہ ان کے انتقال وہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے جناب یہ درخواست جو ہے کیونکہ وہ مر گیا اپیل کنندہ تو غیر مؤثر ہوگی، اللہ خیر صلی اللہ. لیکن وہ میرٹس سے فیصلہ ہوا، حقائق و واقعات جو ہیں حالات و واقعات کے مطابق اس کا فیصلہ کیا. اور وہ جو عدالت تھی ایک خصوصی عدالت جس نے آرٹیکل 6 ساتھ تھی وہ اس کو سنا گیا، اور پھر اس کا فیصلہ برقرار. اور پھر یہ جو الیکشن والا کیس تھا یہ بھی اچانک ہی آ گیا. پھر یہ بظاہر کیوں سنا گیا؟ ان کی جو درخواست تھی پہلے بھی تو حکم جاری ہو چکے ہوئے تھے نا الیکشن کے، تو قاضی صاحب نے اس کو سنا، ڈیٹ لے کے دی، اور اس ڈیٹ میں پھر الیکشن کروایا، یقینی بنایا. یہ ساری چیزیں دیکھیں تو قاضی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہے. صحیح. اب وہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو جناب 8 رکنی بینچ تھا جس نے یہ خصوصی عدالتوں والا نشستوں والا فیصلہ دیا، وہ جناب جج صاحب جو ہیں اس کے ایک گھر چلے جاتے ہیں ہیڈ جو ہے کل، اور پھر وہ واپس آتے ہیں. پھر ایک اجلاس ہوتا ہے ججوں کا، خفیہ کہاں رہ گیا؟ ٹھیک ہے نا، جب بات آ گئی باہر تو اب اس میں پتہ نہیں کیا باتیں ہوئیں، راستہ کیسے روکنا ہے، پھر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ایون یہ کہ علی ظفر جیسا آدمی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اسد علی کیس کی مثالیں دے رہے ہیں. اسد علی کیس کا اور جو سجاد علی شاہ صاحب کا اور قاضی فائز عیسیٰ کا موازنہ ہی نہیں ہے. یہاں تو ان کے پاس تو اس عہدے کی مورل اتھارٹی نہیں تھی، وہ تو جونیئر آدمی تھے اور خود ہی فیصلہ دے رہے ہیں. وہ 20 مارچ 1996 والا جہاں ٹرسٹ کیس والا، اس میں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سینئر موسٹ بندہ جو ہے وہ جناب پتہ نہیں کوئی ایکسپیکٹیشن والا لا پتہ نہیں اصول ہے اس کے تحت چیف جسٹس ہونا چاہیے. صحیح. خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں، ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، تو اس لیے یہ جب آئے گا دیکھا جائے گا. اسد علی کیس میں تو مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ یہ چلے گئے تھے عمرے پہ سجاد علی شاہ صاحب، اور پیچھے سے جو بغیر بتائے سید اعظم صدیقی، وہی میں آگے وہی آ رہا ہے، سید اعظم صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے پیچھے پوچھا رجسٹرار سے وہ کہاں ہے، وہ کہتے وہ تو عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ویکینڈ ہے 2 دن ہے، اتوار کو واپس آ جانے، ضرورت نہیں قائم مقام چیف جسٹس کو ان کے جنہیں انہوں نے روڑا ڈال دیا.
उस रोले के बाद यहाँ पर जो रोला एक्टिंग चीफ जस्टिस मुकर्रर करना पड़ा, फिर ये वापस आई फौरी तौर पे उम्रा अधूरा छोड़ के या मुख्तर करके, और आते ही उन्होंने बयान दिया जब एक्टिंग ख़त्म हो गई है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। तो फिर उन्होंने यही किया कि सबको जो सर्किट बेंच है, इलाके बेंच है सुप्रीम कोर्ट के, किसी उत्तराखंड की पेशावर कोर्ट है, इधर भेज दिए। उनका ये ख्याल था कि जो आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में पिटीशन आती है, वो किसी सर्किट बेंच में भी फाइल हो तो आनी वो चीफ जस्टिस के पास होती है। लेकिन जो कोयटा बेंच था वहाँ असद मलिक साहब जो है वो पहुँचे हैं, उन्होंने पिटीशन फाइल की, और सीनियर जो जज होते हैं किसी भी रजिस्ट्री में, उनके पास इख्तियार होता है वो केस जो है तफवीज़ कर सकते हैं किसी बेंच को उससे रजिस्ट्री में। उन्होंने बेंच लगाया, उन्होंने नहीं जारी कर दी इस बुनियाद पे कि भाई साहब तो जूनियर है, ये सीनियर काक है। उसके बाद वो जज साहब कौन थे? सईद उज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे? नहीं, सईद उज़्ज़मान सिद्दीकी साहब तो मेरे ख्याल इस्लामाबाद में थे, वहाँ मेरे ख्याल शाद साहब या 2 जज थे वो वहाँ थे। अच्छा, वो बाहर मेरे देश से नाम निकल रहा है। उनके बाद फिर सारे शामिल हो गए ना। उनके बाद खान साहब को नहीं सजाद साहब, बहरहाल वो जब याद ही नहीं है तो हम क्यों मारनी। फिर वो सारे जज जो है वो मामला सुप्रीम इस्लामाबाद में आ गया, 2 अदालतें लगती रही हैं। उनके पास तो जो उनके साथ तो जज ही कोई नहीं था, वो तो आरफ चौधरी साहब लाहौर से गए थे जिनके ऊपर तकर्रर पे तनाज़ा हुआ था, और मुनीर शेख साहब, उन दोनों को साथ लेके एक बेंच बना के बैठ जाते थे। दूसरी तरफ पूरी अदलिया जो है वो दूसरी तरफ थी। एक बार अब तो सारे जजेस इस्लामाबाद में हैं, जो माजी से सब सीखा है चीफ जस्टिस ने। वैसे भी अब तो इख्तियार जो है कमेटी के पास है, ये कमेटी जो है उसका इख्तियार है। तो फिर दूसरी बात यह है कि उस वक्त पूरी जो हुकूमत है वो डट के खड़ी थी उन जजों के साथ, या फिर ये कह लें कि वो जज खड़े थे हुकूमत के साथ। सजाद अली शाह साहब को खड़ा था, और उस वक्त एक सुना जा रहा है ट्रैका है, एक जहांगीर करामत और लगारी साहब और सजाद शाह साहब। उन्होंने जहांगीर करामत को खत लिखा कि जनाब आप जो है आए वो हिफाजत के लिए, तो उन्होंने जनाब वज़ारत इत्तफ़ाक़ को असम्बली भेज दी कि जनाब मुझे बुलाया जा रहा है, मैं क्या करूँ, यानी वो भाग गए। और फिर लगारी साहब 58(2)B वाले साइन करके वो भी दस्तबरदार हो गए अपने इख्तियार से, जब स्पेशल तैयारे पे गए थे वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब, और हो गया तो बेनज़ीर भुट्टो और इन्होंने मिलके सब ने ये वो 58(2)B जो थी उसका कांटा निकाला था। तो अब तो सूरत उसके बरक्स है। अब जो एक तो ये कौन कहता है कि जनाब उनकी अक्सरियत है, ये कैसे अंदाजा लगा लिया। ये बात कह रहे हैं वो जो असद अली केस का हवाला दे रहे हैं जफर साहब, अली जफर साहब के माजी में ऐसी नज़ीर मौजूद है, ये भी तो देखे ना नज़ीर। अब अगर ये करेंगे, और फिर पीसीओ क्या होता है, जज को काम करने से रोकना, यही होता था ना जी। अब अगर ये एक इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करके एक जज को फैसला करने से काम करने से रोकते हैं, तो ये क्या होगा, आर्टिकल 6 नहीं लगेगा। आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं, जो तकरीर की है बिलावल साहब ने जो इशारा दिया है कि आर्टिकल 6 क्या है कि आइन को मुअत्तल करना, हैंडल में वेस्ट करना, रोकना, तोड़ना, किसी आर्टिकल पे जो है अमल दरामद ना हो सकना। ये जो 95 में अमल दरामद रुका है 63A से, बात कैसी आएगी, किसी अगर वोट ही नहीं गिना जाएगा जी वो आर्टिकल। और जो वज़राना का है क्या कहते हैं उसको, अदम-ए-एतमाद, वो आर्टिकल भी, और 51 इन्होंने मुअत्तल किया या गैर मुअस्सर बनाया, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसमें। वो भूल जाए उस बात को कि जनाब ये कोई ऐसी हो सकती है कि अंदर से असद मलिक केस जैसी सूरत आ गया, जज जितने मर्जी इजलास करें करते रहें। एक तो मैं ये वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये अक्सरियत वाली बात है, अगर अक्सरियत राय के साथ ये फैसला कर दे, ये जो कहा जा रहा है इनकी तरफ से, वो मुमकिन ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। और दरखास्त क्या वो कागज में लिख के ले जाएगा बंदा। वैसे सजाद अली शाह दौर में ये होता रहा है कि एक वकील भागा भागा अदालत में आया, जना 58(2)B जना खत्म कर दी, वो बैठे बैठे जज साहब कह रहे हैं सस्पेंडेड जुबानी फैसले भी होते रहे हैं। लेकिन अब उस तरह का ना उनके पीछे वो ताकतें हैं जो उन जजों के खिलाफ जो ताकत होती है पार्लियामेंट के साथ। पार्लियामेंट एक तरफ है, हुकूमत एक बीच में है, वो जो बंदूक वाले वो उस बीच पे हैं सारे। किसको कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, ताकत को या जजों को? कौन? वो जज है ही नहीं,
وہ جج نے کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب طاقت ان کے پاس کھڑی ہوتی تھی تو پھر وہ سیدھے فیصلے کرتے تھے. سپریم کورٹ میں جو اجلاس ہوا، جو میٹنگ ہوئی، اچھا اس میں یہ ہے کہ کراچی کا جو گروپ ہے نا اس میں ٹوٹ پھوٹ ہے، اور بلایا گیا تھا 8 ججز کو، لیکن 8 نہیں تھے، اس سے بھی کم لوگ آئے تھے. اچھا 2 گئے تھے نا یار، سر جی وہ ٹھیک ہے نا، امداد صاحب 2 ججز گئے تھے. اچھا لیکن سر معافی چاہتا، یہ ان کی خبر جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری طرف سے کہا کہ 11 جج ہیں، 11 جج اس وقت موجود نہیں تھے سپریم کورٹ میں جس وقت میٹنگ ہوئی ہے. میٹنگ ہوئی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کر لو میٹنگاں یار، کوئی گل نہیں. سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اس وقت اسلام آباد میں این اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی کہہ رہے تھے خان صاحب کہ احتکام یاب ہو گیا نا اپنے مقصد وچ، تو ہاں تو مطلب یہ کامیابی ایک دن کی ہے. یہ جو آپ جو سوال میں نہ کو لگتا بس این اسی وقت جو ہو رہا ہے، یہ جب ہمارے لوگوں تک پہنچے گا، یہ آج ہو رہا ہے، میں بھی یہ کل پہنچے تو جو ہاں سوری جمعے کی شام کو ہم یہ اس کا جو آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ جمعے کی شام کی ریکارڈنگ ہے، ہو سکتا ہے یہ ہفتے کو آپ کو ملے، لیکن اس وقت اسلام آباد میں شغل لگا ہوا ہے سر. تب لاہور میں لگا ہوگا، ہاں. جب آپ سن رہے ہوں گے تو تو لاہور لاہور میں شروع ہو چکا ہوگا. اچھا دیکھیں، اب کامیابی جو ہوتی ہے نا سیاست میں وہ ٹکڑوں میں نہیں ہوتی. سیاست ہو یا جنگ، ایک محاذ فتح کرنے کے بعد آپ وہاں فاتح نہیں بن جاتے، ٹوٹل لڑائی ہوتی ہے. اب یہاں پہ کیونکہ سپریم کورٹ ہو یا جو سیاسی میدان ہو، وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے. ایک شخص ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ آئین کے اوپر چلا جائے، اس کا نام ہے قاضی فائزی صاحب یا اس کے ساتھی جج. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ متنازع کر دیے گئے عمران خان صاحب کی طرف سے. انہوں نے شوق ہمارے بھی بہت جج، چلے ان کو شوق ہو نہ ہو، وہ جج ہیں، میں ان کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا. ان کا فیصلہ غلط، ان کا فیصلہ غیر آئینی جو تھا یہ اپنا مخصوص نشستوں والا، اور وہ فیصلہ پولیٹیکل، وہ سارا کچھ. لیکن ججوں کا فیصلہ ہے، فیصلے انڈو ہو جاتے اور وہ اسی ہفتے اگلے ہفتے ہو جائیں گے، یعنی پرسوں سے جو ہفتہ شروع ہو جائے اس میں ہو جائے گا. چوئی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں وہ بینچ بنے گا، وہ بیٹھیں گے. اب دیکھیں نا اس میں 2-3 معاملات آگے ہوئے ہیں. ایک تو ان کی وضاحت والی درخواستیں ہیں جو جس کی وجہ انہوں نے وضاحت کی بغیر سنے، اور ایک اور نئی سی ایم ایل کی جس میں یہ کہا گیا ہے جو اسپیکر نے خط لکھا تھا نا، مقدم کیا ہے، ٹھیک ہے مقدم کیا ہے دونوں میں، وہ درخواست ہی الگ کیا ہے کہ جناب یہ ہم قانون کو مانیں گے یا آپ کے فیصلے کو مانیں گے. وہ درخواستیں جو ہیں وہ اس میں میرا خیال ہے ہاں وہ جو درخواست ہے، کیونکہ میری اس میں الیکشن کمیشن میں بات بھی ہوئی ہے، اس کا تعلق نظر ثانی کی اپیلوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ٹوٹل لا پوائنٹ یا اس کی تشریح ہے، وہ الگ درخواست ہے. وہ الگ درخواست ہے، تو اس کے لیے کوئی لارجر بینچ بن جائے گا. فل کورٹ بیٹھ سکتی ہے، فل کورٹ بھی بٹھا سکتی ہے، لارجر بینچ بھی سن سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ والے 13 جج بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ 5 رکنی بینچ بن جائے. 5 رکنی بینچ بن جائے. جو یہ عمران خان صاحب ہیں، آپ ان کا وہ جو لمبا چوڑا ٹویٹ، وہ کہ وہ خود نہیں لکھتے، ظاہر ہے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہو تو ان کے پاس کوئی وہاں سسٹم ہو تو اس سے کر رہے ہو، لیکن جو بھی ہے اس کو اون کرتے ہیں. جب بھی ہوا ہے 71 والا ٹویٹ تھا، اس کو بھی اون کیا تھا، انتشار افراتفری. وہ ٹویٹ یہ بتا رہا ہے کہ خان صاحب کو خود اندازہ ہے کہ وہ علیمہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ڈی چوک سے. خان صاحب کو خود اندازہ ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. پچھلی بار انہوں نے جب 28 ستمبر کا تھا، انہوں نے کہا تھا ڈو اور ڈائی. اس کے بعد علی امین گنڈا، چلے وہ جو بھی اوکے یار، انہوں نے جو بھی لکھا ڈو اور ڈائی. اچھا اب اپنا علی امین گنڈا صاحب کہتے ہیں کہ ایک گولی چلے گی 10 تو 10 گولیاں چلائیں گے. نہیں، گیس کا ہے، انہوں نے کہا ایک گیس مارو گے ہم 10 گولیاں بھی کہا ہے سر، ڈنڈا بھی کہا ہے، چلو گیس سارا کچھ کہا ہے نا سر. اچھا اب یہ بار بار نریز صاحب ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں نا پوری وہ. اچھا اب جو اصل چیز ہے وہ ایک تو یہ ایس او سی، ایس سی او، دوسرا ہے آئینی ترمیم الفت سے میں متفق ہوں. ان کا خیال ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو بلے بلے، اور اگر منصور علی شاہ صاحب کو آئینی ترمیم کے ذریعے ان کا راستہ روکا گیا، جو کہ اب حکومت کوشش کرے گی، جیسے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو خبردار کر دیا تھا، بے شک نیک نیتی تھی، لیکن انہوں نے جا کے بتا دیا کہ بھائی آپ اگلے 3 سال چیف جسٹس نہیں ہیں، تو انہوں نے فیصلہ دے دیا، اڑا دی ساری سیٹیں.
اسی طرح عمران خان صاحب نے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کر دیا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے 4 حلقے کھولیں گے, حکومت کو ختم کر دیں گے. تو لہٰذا منصور علی شاہ صاحب تو نہیں بنتے. اور یہ بڑا پہلے میرا خیال ہے خواجہ اسد صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی, اگر آپ کو یاد ہاں کہ یہ پلان یہی ہے نا. دیکھیں اصل بات چلے نا پیچھے جاوید ہاشمی سے 2014 کے دھرنے سپریم کورٹ, ٹھیک ہے. اس بار تو عمران خان صاحب کے پاس اس وقت بھی حکومت تھی KPK کی, لیکن اس بار عمران خان صاحب زیادہ وحشی بن کے اٹیک کر رہے ہیں اسلام آباد پر. یہ اب تھوڑا سا ہسٹری ہم سب نے تھوڑی تھوڑی پڑھی ہوگی, میں نے تو بہت تھوڑی پڑھی ہے, باقی وزارت صاحب بیٹھے ہیں, خان صاحب بیٹھے, رضی صاحب, چشتی صاحب. جس طرح حملے ہوتے تھے, رتھ آتے تھے نا بڑے بڑے قافلے, رضی صاحب نے لطیفے پڑھے ہوں گے, جس طرح قافلے آتے تھے, اٹک پار کرتے تھے, آگے ہاتھی ہوتے تھے, پیچھے پھر گھوڑے ہوتے تھے, گھوڑوں کے پیچھے سینٹرل ایشیا سے جو جی میں وہی کر رہا ہوں. میں گھوڑوں کے پیچھے کیا ہوتا تھا, گھوڑوں کے پیچھے ہوتے تھے پیدل. آپ آج کے دور میں دیکھیں, آگے ایک ہاتھی ہے کرین کی شکل میں, اس کے پیچھے اپنا KPK حکومت کی ریسکیو 1112 کی فائر بریگیڈ, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے پھر ایمبولینسز ہیں, ان کے پیچھے پیدل لوگ ہیں, اور آگے علی امین گھنڈاپور کھل نائک مسخرہ بنا ہوا بڑے بڑے بالوں کے ساتھ, جو مطلب منہ چڑھاتا ہوا آ رہا ہے ریاست کا, جھومتے ہوئے, ہاں منہ چڑھاتا ہوا. اب ظاہر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے آج کی تو گرفتاری نہ ہو جائے. سر کہا محسن نقوی نے, اب وہ تو کیونکہ کل تک ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو. محسن نقوی صاحب نے کہا تھا نا کل, ان سے سوال ہوا تھا کہ راہداری ضمانت لے کر آ رہے ہیں. اب راہداری ضمانت محسن نقوی نے کہا تھا کہ اسلام آباد کی حدود میں تو آ جائیں نا, نہیں چھوٹ بھی جانے گی, ہاں وہ تو رہا ہو جائیں گی, وہ لے کے اسلام آباد کی حدود میں آئے. اب جو ہے ریاست SOC کے ہونے کے بعد مجھے لگ رہا ہے SCO اوکے, اس کے ہونے کے بعد ریاست نے KPK کا بندوبست کرنا ہے. حکومت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کے ٹویٹ کا آخری جملہ پڑھیں کہ IG جو ہے وہ اب ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا KPK کا. پہلے تو ریاست نے ایک وزیر اعلیٰ کی بغاوت کی وجہ سے انتظامیہ کو اپنے کنٹرول میں لیا. اب ریاست وہاں پر ظاہر ناپسندیدہ عمل ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ اگر وہاں سے اسلحہ لے کر, سرکاری اسلحہ لے کر اسلام آباد پر حملے کرے, اور اسلحہ لہراتا ہوا ہے, اور لاہور میں آ کے گاڑیاں توڑے خود, تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو ہٹا دیں. یہ ویسے پاکستان کے آئین کے حالت اس کے اس کا مطلب ہے کہ سویلین لوگ جو ہیں وہ سرکاری اسلحہ لے کے آ رہے ہیں ساتھ. جی ویسے یہ چوئی صاحب حلفی کی خلاف ورزی نہیں ہے, بالکل ریاست کے پاس آئینی جواز ہے وہاں کی حکومت کو ختم کرنے کا, آئینی جواز ہے, آئینی جواز نہیں سر. بڑا دیکھو غلطی ہونا, غلط کام کرنا, کرپشن کرنا, اور ایک منٹ اسلام آباد کو مفلوج کرنا, حملے کرنا, الفت اور پورے کے پورے صوبے میں اور سرکاری وسائل استعمال کر کے کھلم کھلا اور کہہ کے کہ نہ سرکاری وسائل ہاں میں استعمال کر رہا ہوں. سب سے بڑی چیز, یہ جرم نہیں ہے. سب سے بڑی چیز کہ وہاں کے لوگوں کے وسائل جو علاج پر خرچ ہونے ہیں, جو تعلیم پر خرچ ہونے ہیں, جو انفراسٹرکچر پر خرچ ہونے ہیں, جو روزگار پر خرچ ہونے ہیں, وہ صرف ایک جاہل بڈھے کی خوشنودی کے لیے, اس کی انا کی تسکین کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. آج مریم نواز نے جو آٹزم بچے ہیں ان کے لیے ایک اسکول کا افتتاح کیا. 2 دن پہلے 3 دن پہلے سر, جی سر, 2-3 دن پہلے انہوں نے جو اپنا معذور خصوصی افراد ہیں ان کے لیے ہمت کارڈ کا اناؤنس کیا. اس سے پہلے کسان کارڈ کا اناؤنس کیا. اس میں کچھ پروجیکٹ کامیاب ہوں گے, کچھ ناکام ہوں گے. اپنا گھر, اپنی چھت. اسی طرح وزیر اعلیٰ سندھ کر رہے ہیں. بلوچستان میں فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ متحرک نظر آ رہے ہیں. بہت سارے منصوبے ہیں, ٹھیک ہے, منصوبے 70 سے زائد منصوبے. ٹھیک ہے. اچھا, مریم نواز کو جمعہ 8 دن ہوئے. مراد علی شاہ صاحب کو ہم اس لیے نہیں گنتے کہ وہ بڑے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے وہ اس طرح کاؤنٹ نہیں ہوتے. مریم نواز صاحبہ ابھی آئی ہیں اور ان کے آپ منصوبے دیکھ لیں. اور علی امین گنڈاپور کی اور مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کا تو ایک ہی ٹینیور ہے نا, ٹھیک ہے. لہٰذا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ ظلم تو KPK کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک تو ان کو ورگلایا جا رہا ہے, ان کو مروایا جا رہا ہے, دوسرا ان کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں. اب اس افراد میں کس کو پتا, لیکن انہوں نے فرق ہی نہیں پا رہے کہ KPK 1000 ارب کا مقروض ہو گیا ہوا ہے خیبر پختونخوا. اب اس افراد میں کس کو پتا کہ کتنا 1100 ارب کتنا پیسہ KPK کا کس طرح لوٹا جا رہا ہے. ایک سموتھ چل رہی ہوتی ہے نا گاڑی کو پتا چلتا ہے.
اب یہ تو کبھی کھڈے میں جا کر گاڑی مار دیتے ہیں, کبھی ٹکر مار دیتے ہیں, کبھی کھلنائک کرتے ہیں. ایک عجیب بات, لطیفے والی بات ہے. ان کے ایک وزیر صاحب سے کسی نے پوچھا, مذاق کی بات سر, آپ کو پورا موقع ملے گا. نہیں رضی صاحب کچھ حرکت کر رہے ہیں. عرض سنو, انہوں نے ایک وزیر تک کسی نے پوچھا, صحافی نے, کہ سر یہ جو آپ سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں اتنا, وہ کہ نہیں یہ سرکاری وسائل نہیں ہے, ہم ڈی سی حضرات کو, ایس پی حضرات کو, ڈی ایس پی حضرات کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ پیسہ اکٹھا کر کے یعنی کہ وہ کرپشن کرے. سر قوم باہر نکل آئی. اس میں انہوں نے MNAs کی ڈیوٹی لگائی ہے, ان سے فنڈز اور بندے لانے کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے MNA MPA کی ڈیوٹی لگائی ہے. جیسے یہاں پنجاب میں ایک دور میں کہتے ہیں پٹواری جو ہے وہ جلسے کا انتظام کرتے ہیں, پیسے کٹے, وہاں وہ کہہ رہے ہم تو وہاں سے لا رہے ہیں. ایک روایت تھا, ابھی کا مجھے نہیں پتا, پہلے ایک روایت تھا کہ جو بھی MNA MPA آدھی تنخواہ وہ 90 جمع کرے گا. وہ تنخواہ کی بات PTI اور 90 PTI کا پھڈا ہوا تھا نا لاہور جلسے پہ, فاروق مون اور اس نہیں, آپ کا مطلب ہے PTI وہی لائن پیٹرن فالو کر رہی ہے جو 90 سے ہوتا ہے. میں عرفت صاحب کو صرف ایک جواب دے دوں سر, بالکل ہر سیاسی جماعت کرتی ہے, جو حکومت میں ہوتی ہے نا وہ انتظامیہ کو استعمال کرتی ہے اپنے لیڈر کے جلسے کے لیے, کرتی ہے ہمیشہ, لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے ایک صوبے کے وسائل وفاق کے خلاف بغاوت اور علیحدگی کے لیے نہیں استعمال کی. سرکاری وسائل میں علیحدگی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جی, دوسرا جا رہا ہے. اچھا سر میں یہی گل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ ہے سمپل کہ دیکھو لاہوروں کو کوئی بندہ تو جانا نظر آیا, قافلہ جانا نظر آیا, لاہور دے ہی ہو نا. ہاں جی ٹی روڈ. اچھا, اور گجرات منع کیا تھا کہ آپ نکل کرنا. اوکے چلیں. اچھا ایک کے پی, پہلی گل ہے کے پی تو ہی کیوں آ رہے ہیں, ایک گل. دوسری گل کہ یہ تاثر کہ یہ جناب پٹھان اور پنجابی کی لڑائی, ایگزیکٹلی خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ہمارے کے پی کے بھائیوں کے لیے ایک ویلن کے طور پہ اسٹیبلش کیا گیا ہے, اور ارسپیکٹو وہ پی ٹی ایم ہو, وہ طالبان ہوں, وہ ANP کے پروگریسو ایلیمنٹ ہوں, وہ اور ماشاءاللہ ہمارے پروگریسو ایلیمنٹس نے بھی ان کے ساتھ دیا ہے پنجاب کو گالی بنانے میں. یہ پاکستان اور پنجاب کے جتنے بھی پروگریسو لوگ ہیں نا وہ کرمنل ہے اس معاملے کے اندر, کہ انہوں نے پنجاب کو گالی کا ہمانی بنانے میں پروگریسو کے نام کے اوپر یہ جتنے بھی جن کی امامت ہمارے مختلف اصحاب کرتے ہیں, ہاں وہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. اب یہ ہو گیا نا, نسلوں کی محنت ہوئی ہے اس کے اوپر. پنجاب جائیں گے, لوٹ مار بھی کریں گے اور گالی بھی دیں گے ان کو, مزدوری بھی کریں گے اور گالی بھی دیں گے, علاج بھی کروائیں گے اور گالی بھی دیں گے. یہ 3-4 نسلوں کی انویسٹمنٹ ہے, اس کو آپ ایسے ہی تو انڈو نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہوگی. میں جو بات میری تمام باتیں جو ہیں وہ میرے بھائیوں نے الفت مغل سے لے کے اور جناب سعید چودھری صاحب تک کر دی. اور میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, صرف ایک بات انہوں نے نہیں بتائی, رسول خان والی بات کی ہے کہ آخر میں آنے کا نقصان ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات کی ہے ان سے. وہ تو کہیں اور ہی ہوگی, نہیں کوئی اس طرح کا مجھے تاثر ملا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی رابطہ ہوا ہے. وہ تو انہوں نے کل پریس کانفرنس کیا ہے جی, اور نہیں اس میں انہوں نے حکومت کے اوپر تھوڑی ہلکی پھلکی ہلکے سروں کے اندر تنقید چھیڑی اور احتجاج حق کیا, پھر حافظ عبداللہ کا بیان آ گیا. اب دیکھنا, اور انہوں نے کہا کہ پتہ کسی نے بات پھیلا دی کہ جناب ان کے ذریعے رابطہ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے پھر چیک کیا کچھ عناصر سے کہ رابطہ, انہوں نے کہا کہ نو وے, انہیں آج اپنا سانپ نکال لینے دے جو یہ نکالنا چاہ رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی والے. اور ان کو ریاست کا بھی پہلی دفعہ اصل چہرہ دکھانے کا موقع ملے گا. ریاست کا جو بروٹل فورس والا چہرہ ہے نا, کوئی فرد, کوئی پارٹی, کوئی گروہ, کوئی لشکر, کوئی جتھا اس کا سامنا نہیں کر سکتا. ریاست ہوتی ہے بھائی. اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا الفت بھائی,
میں اتفاق کرتا ہوں. یہ مجھے عمران احمد خان نیازی صاحب نے باقاعدہ بینگ اے پرائم منسٹر تقریر کرتے ہوئے بتایا ہوا ہے. فواد چودھری نہیں، کی اس سے پہلے بھی یہ آفاقی حقیقت ہے کہ ریاست کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا انڈیویجول. ٹھیک ہے. بطور اب وہ جو نفرتیں ہم نے بوئی تھی نا، ان کی فصل کاٹنے کا وقت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ فصل جو ہے وہ پک کے تیار ہو چکی ہے ان جوانوں کی شکل کے اندر جن کو داخلہ بھی چاہیے پنجاب یونیورسٹی کے اندر، ساتھ میں اسکالرشپ بھی چاہیے پڑھنے کے لیے، خرچہ بھی چاہیے، اور اس کے بعد انہوں نے پنجاب کو ہی گالی دینی ہے. اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر میری بہن، میری بیٹی، میرا بیٹا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے. میرا بچہ وہاں پہ ہاسٹل میں نہیں رہ سکتا کیونکہ انہوں نے منشیات کا گڑھ بنا دیا. ہمیں جب اسلامی جمعیت طلبہ بہت بری لگتی تھی، ہم روزانہ بیٹھ کے اس پہ تبرہ کرتے تھے، لیکن یہ گند نہیں مچا ہوا تھا اس وقت. اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل کے جو میرٹ پہ آنے والے پنجاب کے بچے ہیں، پنجاب کے بچے، سن لیجئے نا، آپ تامل سے سن لیجئے، پنجاب کے بچے وہ ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے کیونکہ بلوچ بدماش ہیں وہاں پہ بچے جنہوں نے قبضہ کیا. ایک منٹ تحمل نہیں سر، ایسی گفتگو نہیں سر، نہیں ہو رہا ہے یار، سر ہو رہا ہے نا. میں بچے کا خود سنا اٹھا کے کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے. میرے گھر کے اندر آ کے مجھے گالی دیتے ہیں. یار چپ کریں آپ چپ کریں نا. میری باری ہے، سب سے آخر میں میری باری آئی ہے بھائی. اور یہ آج کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے بھائی. میں 1.5 سال پہلے سوال اٹھا کے لایا ہوں. سر ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم ایسی گفتگو کریں جو ہمیں نہیں کرتے. بھائی بندہ قتل ہوتا ہے بلوچستان کے دور دراز علاقے میں، وائس چانسلر کا گھر کا گھیراؤ کر کے بلوچ بچے بیٹھ جاتے ہیں اور دو ہفتے اٹھتے نہیں ہیں. اگر ان کو ہاتھ لگائیں تو آپ نے کہنا ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا. نہیں عمران خان نہیں چاہتا ہے کہ پنجابی پٹھان لڑے. پنجاب میں وہ کر رہے ہیں. میرا سوال ایک منٹ ٹھہریں سر، سن لو. میرا سوال یہ تھا یار اگر یہ ہمارے واقع ہے نا جو یہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں سوچنا چاہیے. نہیں امر واقعہ نہیں. سر آپ کی پنجابی، آپ کی سندھ میں آدھے پنجابی ہیں، سندھ پولیس میں آدھے سے زیادہ پنجابی ہیں. آپ مجھے داخل ہونے سے کے بتا دو وہاں اچھا یار بہت سے بچے لاہور کے نہیں ایسے بات یونیورسٹی کے اندر داخلے نہیں ہو رہے. کی بات نہ کریں. ایون آئی بی اے کراچی میں ہمارے لاہور کے دوست پڑھتے ہیں، پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں، آج بھی ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. تعلیمی اداروں میں سندھ کونسل ہے، بلوچ کونسل ہے، پشتون کونسل ہے، بچے لڑتے رہتے ہیں. انہوں نے جمعیت کا نا زور توڑا ہے. تکلیف یہ ہے اونچی بول کے ہی کر لو گے سر پلیز سر ایک منٹ یار حد ہو گئی رہی صاحب تسی چنگی بھلی گل ہو رہی سی اے کوئی گل کردا طریقہ نہیں سوری یہ کوئی طریقہ نہیں ایک منٹ ٹھہر جو ایک تو میری عاجزانہ درخواست ہے کہ محترم بھائی رضوان رضی کے پکوڑوں کا کوٹا مقرر کیا جائے. دوڑ کے جا کے لے آندے نے بھی تو نہیں پلے رہا بھی آئی ہوئے اندر زیادہ پکوڑے کھانے کی آپ کو اجازت دی ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات، آپ نے جو پروگریسو فوجیوں کے بارے میں کہا، ہم میں سے ایک دو ہیں جن پہ یہ الزام ہے، ویسے گالیاں ہمیں ان سے بھی پڑتی ہیں. اچھا میں اس بات کو تسلیم کر دیتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں. اس تک رہیے نا. اوکے ہو گیا، مان لیا. مجھے میں آپ سب دوستوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگلی بیٹھک سے پہلے پاکستان آرمی کے آفیسر کور میں
पंजाबियों, पख्तूनों, बलूचों और सिंधों की रेशो मुझे निकाल के दिखाएं, ब्यूरोक्रेसी में निकालें, लेके आए ना यहाँ पे, ताकि फिर बात। कराची की पुलिस में और निकालें। दूसरी बात मैं नहीं अब आते ही देख रहे हैं सुबह के बाद नहीं, अब आते नहीं, और मैं एक और आबादी के हिसाब से निकालें ना फिर, अगर निकालने हैं तो। सर मेरा आधा वो एक यूपी मिनट है। पुलिस में पंजाब का। अच्छा भाई मेरा कजन सिंध पुलिस ने लोग होंगे बड़े बड़े, लेकिन आप कौन को बात कर रहे हैं? आप सुन लीजिए ना। कर रहे हैं, कर रहे हैं। आप वो कर रहे हैं। आप इमरान खान के एजेंडे में चल रहे हैं। सुन लो एक अच्छा चलो मुख्तसर एक करें। आखिरी बात, बातों के जोश में बाज़ हमारे मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज़ निकल जाते हैं जो कि हमारे गले में लटक जाते हैं, इसलिए कि उनका मानी आगे चल के बदलता चला जाता है। टेम्परामेंट लूज नहीं लफ्ज़ करना निकल चाहिए। गया है हम में से एक भाई के मुंह से पख्तून बदमाश, हाँ। बलोच बदमाश, हाँ, ये लफ्ज़ हमारे मुंह से नहीं निकले। नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकल सकता। आप वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस ਤੁਸੀਂ को ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हम रो रहे हैं कि इस मुल्क को ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ये नहीं होना चाहिए। सर का मतलब आप कर रहे हैं वो। बस आप दूसरा उसमें मंशियात का मैं एक पॉइंट सिर्फ कह दूं कि मंशियात का इन्होंने जो कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रहा है और ये पंजाब उधर से आ रहे हुकूमत की नहीं, एक चीजें हैं। एक तो पंजाब हुकूमत इंतजामिया आपने कहा था, अच्छा चले आपने कहा था कि वो मंशियात, अच्छा मंशियात एक तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, दूसरा मसला ये है कि मंशियात का इस्तेमाल हमारे कॉलेज और स्कूलों तक में हो रहा है। वो वहाँ कोई बलोची और सिंधी और वो पश्तून नहीं आए हुए हैं, ठीक है ना? इस्लामाबाद हो रहा है। हर जगह पर हो रहा है, उसको रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अगर किसी भी सूबे से या किसी भी शहर से कोई आकर इंतशार फैला रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो वहाँ की इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हम उसको उनको ब्लेम नहीं कर सकते। और वही नफरत फैलाने वाला काम जो एजेंडा इमरान खान लेके निकला है, हम उसको हवा नहीं हमें देनी चाहिए। वो हमें जिम्मेदारी बतानी चाहिए कि हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना, वो चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो और चाहे डी चौक हो। सही बात है। सर मेरे जवाब ख्याल देने का में हक है। मेरे जी, जी, ख्याल बिल्कुल में है। चले इन्होंने लेकिन टेम्परामेंट लूज नहीं करना मैं- चाहिए। मैं- आपका जवाब इन्होंने तो आप फुर- देना चाहते हैं मैं ऐसे एक मिनट। हाँ जी, रिजवान रजी साहब ने जो बात की है ना, ये हो सकता है उनके मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया हो, कोई गलत हो, उसका मीनिंग आप दोस्तों ने गलत लिया या सही लिया, ये एक और बहस है। लेकिन जो वो वाक़याती बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, देखें अगर एक हमदर्द के तौर पर, पाकिस्तान के हमदर्द के तौर पर बात करें, तो शरारत फैलने का इम्कान एक सेकंड लगेगा कि जो नफ़रत फैलाई जा रही है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, 100 आते हैं जी, माशाल्लाह 200 आए, लेकिन वो 100 इतने रेडिकलाइज हैं। ये मैं विटनेस आई विटनेस हूँ, मैं सेकंड कर रहा हूँ रिजवान साहब को, कि वो बच्चे यहाँ के बच्चों से इंटरेक्शन ही नहीं करते, वो मिक्स ही नहीं होते। ये आप आंखें फेर लेने से सच्चाई आगे पीछे नहीं हो जाएगी। सही है। मेरा भी रोजाना पंजाब यूनिवर्सिटी आना जाना है, मैं देख रहा हूँ जो कुछ हो रहा है, जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, जिस तरह बच्चियां वो किस तरह उनका वहां से मेरिट बन के आते हैं और किस तरह वो आते हैं। अब आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बात ही कर लें, सुने अच्छा जी देखें मेरी सुन लो साहब, सुन लो यार, सुन लो साहब मेरी यार सुन ले, मैं जरा जमीयत को भी मैं करता हूँ। वो मामला ये है कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी में यहाँ तक भी होने लग गया है कि हम पेपर नहीं देंगे, आप हमें पास करें, ठीक है। अच्छा, जमीयत हमेशा की तरह, जैसे जामिया कराची में जब ये कौंसल्स वगैरह बननी शुरू हुई तो उसने अपनी एक प्रॉक्सी कौंसल बना दी थी, यहाँ भी प्रॉक्सी बना रही है। जमीयत के नेगेटिव किरदार को, जो उसका नेगेटिव वाला हिस्सा है, उसको एक्सप्लॉइट करते हुए यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपको जो आखिरी जो फिक्रा मैं कहना चाहता हूँ, जनाब गौर कीजिए, पंजाबी कौंसल भी बन गई है, ये कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं बनी। मेरा ख्याल है कि यार की तरफ चल पड़े, टाइम बहुत हो गया। सर मुझे सिर्फ इतना बताएं कि हर सूबे का कोटा होता है, हर सूबे का,
اور محدود پیمانے پر بلوچ آتے ہیں, محدود پیمانے پر سندھی آتے ہیں, محدود پیمانے پر نہیں پشتون آتے ہیں. کوئی کوٹا نہیں ہوتا. کوٹا نہیں. سر آپ کی یار میری بات سنیں. ان کو شہباز شریف نے اسپیشل کوٹا جنریٹ کیا تھا. بلوچستان والوں کو سر میری بات پنجابیوں کے ساتھ کا, اور پنجابی دیکھیں, پنجابیوں کو دیکھیں کہ ان کے اندر تعصب ہے نہیں تعصب ہے, آپس میں گلے ملے, لیکن یہاں تو ماحول اور بنا ہوا ہے. سر ہمیں صوبائیت کی بات ہو گیا. سر بلوچستان کے چیف منسٹر صاحب نے لاہور میں پاکستان کے چیدہ صحافیوں سے بیٹھ کے کیا کہا تھا, آپ تو موجود تھے. جی ہاں ٹھیک بات سر ہے. میری بات دیکھیں, پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور آپ جیسے رضی صاحب, آپ جیسے قادور لوگ, آپ کی لوگ بات سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. آپ جیسے لوگوں سے ہم صوبائیت کی بات مجھے دیکھیں, اگر آپ دیکھیں کراچی میں, سندھ میں رکشا یونین چلائے ایک پنجابی فاروق عوان, وہاں پر بجے پنجابی پختون اتحاد, وہ ٹھیک ہے 75% وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. ویسے میں صرف یہ بات کر رہا ہوں, اور ہمیشہ آپ سے غلط لیتے ہیں. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پنجاب کے بچے کو بھی تعلیم کا اتنا ہی حق ہے. کون چیز ہے, کوئی نہیں رہ سکتا. کیوں نہیں رہ سکتا؟ میرا بھتیجا بھانجا جڑا فیصلہ کیوں رکھا, رضی صاحب مسئلہ یہ ہے میں آپ کو دکھاؤں. اے رضی صاحب نے خدا دی قسمیں کھادی 2 باری, میں تو بی پی آئی ہوں کنی باری منع کیتا کہ یہ حرکتاں نہ کریا کرو, لیکن بھائن بی پی دا بھی پتا ہے, اپنی طبیعت دا بھی پتا. آج تو بعد اتنے پکوڑے بننے بند. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.